مقصد کو حل کرنے کے لیے، اس لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا۔ وہ بچپن میں اپنے گھر سے غائب ہو گئے تو غلامانہ زندگی گزارنے لگے، بازاروں میں بکتے 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 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ بعد میں جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے جو والدین تھے، ان کے گھر والے، خاندان والے تھے نا، ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہمارا بیٹا جو گم ہوا ہے نا، جو نہیں مل رہا، وہ عبد المطلب کا جو پوتا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے پاس ہے، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے حضرت زید بن حارثہ کے باپ، چاچا اور ماموں اور کچھ خاندان میں سے اور رشتہ دار، یہ سارے چلتے چلتے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا کسی نے ہمارے بچے کو آپ کے ہاں بیچ دیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا بچہ بکتا ہوا آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آپ کی دیانتداری، ایمانداری، آپ کا حسن سلوک کے بارے میں بڑا مشہور ہے، ہم نے بڑے چرچے آپ کے سنے ہیں، آپ بڑے صادق و امین ہیں۔ اس بچے کی ماں بڑی بے چین ہے، اس بچے کی ماں بڑی تڑپ رہی ہے، آقا اسے ہمارے سپرد کر دیں۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، اے زید میرے پاس آؤ۔ زید دوڑتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ چھوٹی عمر ہے، حضور نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ باقی میرے خاندان والے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور تو گم ہو گیا تھا نا گھر سے، تو بکتا بکتا میرے پاس آ گیا، اب ان کو پتہ چلا ہے، اور تیری ماں بڑی رو رہی ہے، تیرا باپ بڑا اداس ہے، یہ میرے پاس آ گئے ہیں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب ذرا غور سے سننا، جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ حضرت زید کو ایسی سرکار کے ساتھ محبت ہو گئی، بچپن ہے، تھوڑی عمر ہے، ایسی محبت ہوگی، کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اپنے چاچا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، ماموں کو، رشتہ دار، عزوکار سبھی کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیکن ان کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سب کے سب حضرت زید بن حارثہ کی محبت کو دیکھ کر نا سب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو اسی پر شاعر کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ حضور نے یہ بات سننے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو اپنا لے پالک، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا متیا بیٹا، لے پالک بیٹا آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بنا لیا، کہا کہ آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے۔ اور پھر آپ جوان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ، پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا ہے کہ دونوں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب ان دونوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، گھر میں لڑائی جھگڑا، باقی دیگر معاملات، یعنی کہ ناچاکی رہی، سلوک نہ رہا، تو بات جو تھی وہ طلاق تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے
حضرت زید بن حارثہ نے جس کو چھوڑا تھا وہ نبی پاک کی پھپھو کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ نبی پاک نے پھر اپنا نکاح کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا تو مدینے کے اندر اور دیگر یہودی و نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں شروع کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانی شروع کر دی کہ لو جی نبی نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ یہودیوں نے بڑا بڑا شور مچایا۔ اس کے جواب کے اندر جب لوگوں نے یہ نبی پاک کی طرف انگلیاں اٹھائی نا، تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت اس کے ضمن میں نازل، اس آیت کو نازل کرنے کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کا منہ بند کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانا تھا کہ لوگوں تم کیا کہتے ہو کہ نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بلکہ میرا محبوب تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی سی آگے پھر وضاحت کروں گا کیونکہ اس کے اندر دو اختلافی باتیں ہوئی ہیں۔ وہ اختلافی پہلی بات یہ ہے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو اعتراض لوگ اس بات پر کرتے ہیں کہ نبی پاک کے بیٹے تھے، نبی پاک کے بیٹے تھے، وہ مرد ہیں، یعنی کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ مرد کی جنس ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، نبی پاک کی حدیث مبارکہ، حضور کی عظمتوں کے قربان جائیں۔ اعتراض دشمن کرتے ہیں، اعتراض دشمنوں نے کیا کہ نبی پاک نے یہ کام کر لیا وہ کام کر لیا، لیکن جواب خدا دے رہا ہے۔ نبی پاک کی شان دیکھیے کہ اعتراض دشمن کر رہے ہیں اور جواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا خدا دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس پر مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نا ہمارے پاکستان کے اندر بھی، دیگر ممالک کے اندر بھی اور دنیا کے اندر یہ بڑا نظام چل گیا ہے کہ کسی کے ہاں اولاد نہ ہو نا، اپنا بیٹا دوسرے کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے نام پر بیٹے کو درج کروا دیتے ہیں۔ لے پالک بیٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے، متے بیٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے ولدیت اسے نہیں دے سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، بیٹا لے کر پال سکتے ہیں، لے پالک بیٹا تو کہہ سکتے ہیں، اس کے نام اپنی جائیداد کر سکتے ہیں، سارا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتے۔ وہ جس کا تخم ہوگا، وہ جس کا بیٹا ہوگا، اسی کا نام اس کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے پالک یہ بیٹا حضرت زید بن حارثہ لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا، فرمایا کہ میرا محبوب کسی رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، فرمایا کہ میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ اب اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ مردوں میں آپ کے بیٹے بھی تھے، تو وہ کہاں کے گئے؟ تو سرکار مدینہ کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، بچپن میں معصوم فوت ہوئے، چھوٹے عمر میں فوت ہوئے، اور سارے بیٹے شیر خوارگی کے عالم میں فوت ہو گئے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، تو حضور نے اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر فرمایا، اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرزئی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ فرمایا اے میرا محبوب تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، اس پر مرزئی جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب، ان مرزئیوں کا جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، آقا علیہ السلام فرماتے اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا۔ کیوں بیٹے فوت ہو گئے سارے، اور جوان بالغ مردوں میں سرکار باپ کیوں نہیں بنے؟ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو تھا پہلے آپ کو دیا، بعد میں نہیں دیا، تاکہ نبی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی جو ہے، نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور آپ آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے،
جو بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو باخبر جانتا ہے. اللہ کو پتہ تھا, جاننے سے مراد یہ لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ دنیا کے اندر لوگ یہ سوال کریں گے, یہ فلاں اعتراض کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں ہر چیز کو خوب جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے. اور نبی پاک نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا. معلوم ہوا کہ حضور کے بیٹوں کے فوت ہونے میں راز یہی تھا کہ اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے اور بالغ ہو جاتے, لوگ کہتے نبی کے بیٹے نبی ہیں, تو حضور کے بیٹے بھی نبی ہونے چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو وفات دے دی تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ حضور کے چاروں صاحبزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ رسول اللہ, لیکن میرا محبوب رسول ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اور باقی رسولوں میں خاتم النبیین ہیں, یعنی کہ بعد میں آنے والے ہیں. جو باقی رسول آئے ان کے بعد میں آنے والے یہ نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر میرے نبی نے خود یہ فرمایا انا خاتم النبیین, میں اللہ کا رسول ہوں. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن نبی پاک یہ نہیں پڑھتے تھے, کہتے تھے لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرا محبوب رسول ہے, خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ رہنا ہوتا تو حضور کے صاحبزادے زندہ رہتے. اگر آگے نبوت چلی, دیکھیں نا پچھلے نبی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگیوں پر اگر نظر ماریں, جو پچھلے جتنے بھی نبی تھے نا, سبھی نبیوں کی زندگیوں پر نظر ماریں تو ہر نبی کی اولاد ہے. نبی کی اولاد چلی, پھر ان کی اولاد چلی, ایسے نبی پیدا ہوتے گئے. لیکن اگر آگے نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو آپ کے بیٹے زندہ رہتے. تو آپ کے بیٹے زندہ نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی خاتم النبیین, ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے. حضور کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے, بالغ ہوتے, شادی شدہ ہوتے. حضور کے بعد نبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو محبوب کے منصب نبوت پر قربان کر دیا اور وفات دے دی. حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور نے اپنے دستے نبوت کی پاکیزہ انگلیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کر کے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا میرے غلاموں, انا والساعۃ قاتین, میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں. ایسے انگلیاں نبی پاک نے اپنی بلند کی, کھولی نہیں, انگلیاں جوڑ کے بند کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, انگلیاں بلند کر کے کہا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں. جیسے میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے, اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر آگے, اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اب حضور کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے. اس میں اگر کوئی ذرہ بر شک کرے تو وہ مرتد ہے, کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. اب قیامت تک جو زمانہ ہے وہ زمانہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا زمانہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اور اس کے دوران کسی نبی کا زمانہ نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلکم بالآخرۃ هم یوقنون. وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو اللہ پر اترا اور اس پر جو اس سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو اس کا ذکر ہونا پہلے انبیاء نے حضور کا ذکر کیا, لیکن حضور میں بعد میں آنے والے کسی کا ذکر نہیں کیا. اگر کوئی نبی آنا ہوتا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد میں آنے والے کا ذکر کر دیتے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آنے والے کسی کا ذکر نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرن برسول بآیات من بعدی اسمہ احمد, فرماتے ہیں اور ان رسول کی بشارت میں تمہیں سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا.
کیا نام ہوگا؟ احمد ہوگا. اس کا نام میرے بعد تشریف لائیں گے، اس کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا. لیکن حضور کے بعد میں آنے والے کا، حضور نے بعد میں آنے والے کسی کا ذکر نہیں ارشاد فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام ارشاد فرما کے گئے میرے بعد نبی آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بعد میں آئے گا. داؤد علیہ السلام نے کہا، ہر نبی نے یہ اعلان کیا میرے بعد میں آئے گا، میرے بعد میں آئے گا، میرے بعد میں آئے گا. لیکن جب باری امام الانبیاء کی آئی، جب باری خاتم النبیین کی آئی، جب باری رسول خدا کی آئی، محبوب خدا کی آئی، امام الانبیاء کی آئی، تو میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ اعلان کیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. یہ لفظ حدیثوں کے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنی زبان ختم نبوت سے یہ اعلان کیا. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے بعد ان قریب میری امت میں 30 بڑے کذاب ہوں گے، 30 بڑے بڑے جھوٹے، بڑے فریبی، مکار پیدا ہوں گے. اور ان کی یہ پہچان ہوگی، ہر ایک گمان کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا، خود اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ اور حل ہو گیا جی صاحب. وہ مسئلہ یہ حل ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو دیوار پار کی خبر نہیں ہے، نبی پاک کو تو علم غیب ہے ہی نہیں. یہاں پر نبی پاک اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو نبی پاک یہ بھی تو کوئی اور بھی اعلان کر سکتے تھے نا. لوگوں نے خدا ہونے کے بھی دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن نبی پاک نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی. سرکار نے فرمایا لوگ خدا کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا. آج تک دیکھیں نا کتنے کتنے ڈرامے گیر لوگ نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، لوگوں کے سے سنتے ہیں. وہ بندہ بھی آیا تھا جس نے یہ کہہ دیا میری چاند میں تصویر آ گئی. تو بڑے بڑے دعوے لوگوں نے کیے. نہ کسی نے علی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ کسی نے حسن ہونے کا دعویٰ کیا میں حسن ہوں، کہ نہ کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں حسین ہوں. اگر دعویٰ کسی نے کیا ہے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں مجھے مان لو میں نبی ہوں. نبی کو پتہ تھا لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، پتہ تھا نبی پاک کو. یہ علم غیب کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہاں پر نبی پاک نے فرمایا لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. یہاں پر مسئلہ حل کر دیا. اور فرمایا، حضور نے فرمایا خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو خبردار کر دیا. میں کہوں، اگر میں آپ احباب سے یہ کہوں نا، یعنی کہ نبی پاک تو مسجد نبی میں تھے نا اعلان کر رہے تھے، یا مکے کی زمین پر اعلان کر رہے تھے، مدینے کی زمین پر اعلان کر رہے تھے لا نبی یا بعد، لا نبی یا بعد، لا نبی یا بعد، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین. یا مکے میں اعلان کر رہے تھے یا مدینے میں اعلان کر رہے تھے. ہمیں بھی پتہ چل گیا، یمن والوں کو بھی پتہ چل گیا، پوری دنیا میں یہ اعلان ہو گیا. میں اعلان کروں تو اکتالی کی مسجد میں میری آواز گونجے گی یا گاؤں میں گونجے گی اسپیکر کے ذریعے. دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا نا. لیکن میرے نبی نے ایسا اعلان کیا، اسپیکر نہیں تھے، نیٹ کا دور نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا. میرے نبی نے اپنی زبان ختم نبوت سے کہا لا نبی یا بعد، پوری دنیا میں اعلان پھیل گیا. پوری دنیا میں یہ چرچے ہو گئے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا. حضور نے ارشاد فرمایا لو کان نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. نبی پاک یہ اعلان کہا کہ، اور خود کہا کہ کوئی نبی نہیں ہے، ہاں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور پھر حضرت عمر جیسی ہستی نبی نہیں ہوئی، ابو بکر جیسی ہستی نبی نہیں ہوئی، عثمان غنی جیسی ہستی نبی نہیں ہوئی، مولا علی جیسی ہستی نبی نہیں ہوئی، حسن